صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. گزشتہ جمعہ میں محرم الحرام کے متعلق
بہت ساری اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن بات تفصیل میں چلے گئی۔ محرم الحرام اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعے کی ایک بات آپ کو یاد ہوگی، اوقات کا، دن کا، مہینے کا، سال کا حساب چاند اور سورج کی گردش سے لگایا اور بنایا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کے پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے چاند کے گردش سے بھی اوقات کا، مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے، اور سورج کی گردش سے بھی۔ عام طور پر ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ محرم، صفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینے اسلامی مہینے ہیں، اور جنوری، فروری، مارچ کے مہینے جو ہیں وہ انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے مہینے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، اتنا کہہ سکتے ہیں، جنوری کا مہینہ جو وہ لوگ پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنوری کا مہینہ جو وہ لوگ پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ ان کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ ایک حیثیت سے صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً تاریخوں کا حساب انہی مہینوں کے حساب سے ہے۔ ہاں، ایک بات توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد رکھیں اور اس پر چلیں۔ ہمارا دین جو ہے الحمدللہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں وصال سے چند مہینے پہلے مکمل ہو گیا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمہ میں ایک آیت نازل ہوئی، اس ترجمے کی اور اس مفہوم جیسی آیت کسی نبی پر، کسی نبی کی امت پر نازل نہیں ہوئی۔ گرچہ کہ آسمان سے بہت ساری کتابیں الحمدللہ اور صحیفے نازل ہوئے، وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، آج دین مکمل ہو گیا، الیوم، آج کا دن۔ وہ دن کون سا تھا؟ تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا دن تھا، کیونکہ 9 ذی الحجہ ہی کو حضرات حجاج میدان عرفات میں وقوف فرماتے ہیں۔ جو لوگ حج سے فارغ ہوئے ان لوگوں کو یہ تاریخ یاد ہوگی، انشاءاللہ تعالی جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائے، وہ انشاءاللہ وہ بھی یاد رکھیں گے۔ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام جبل رحمہ ہے، اس پہاڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اوپر بھی نہیں گئے
اور ایک دم نیچے بھی نہیں تھے، بیچ کے ایک حصے میں بعض لوگ وہ جگہ کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، واللہ عالم۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرما رہے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین والی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے پیغمبر الیوم، آج کے دین، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، پیغمبر نے مکمل نہیں کیا، پیغمبر پر اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ عربی کا گرامر ہے، سمجھانے میں تکلیف ہوگی۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے مکمل کر دیا میں، دینکم، تمہارے دین کو۔ اب آپ آج کے بعد دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اس طرح کی باتیں آپ دیگر علماء سے بھی، اس عاجز سے بھی سنے ہوں گے، چونکہ آج کے عنوان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، میں ذرا وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی مسلمان شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ آیت، اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تحقیق اگر سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کا کوئی غلام بدعت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لوگ دین کے اندر رہ کر بھی دین کے باہر کے کام کیوں کرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر آپ دین مکمل ہو گیا۔ ایک سوال ہے، اس کے بعد کیا قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی؟ جواب دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ جب دین مکمل ہو گیا تو آیات کیوں نازل ہو گئے؟ تو حضرات علماء کرام جواب دیتے ہیں، احکام والی آیتیں نازل ہو گئیں۔ اب احکام والی آیت اس آیت کے بعد کبھی نازل نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے منڈی تو بھی اللہ آئی۔ قرآن میں قصے والی آیات بھی ہے، توحید والی آیات بھی ہے، رسالت اور انبیاء کے واقعات والے آیات بھی ہیں۔ قرآن پاک میں حشر اور نشر کے آیات بھی ہیں، قرآن پاک میں دنیا اور آخرت والی آیات بھی ہیں، قرآن پاک میں احکامات والے آیات بھی ہیں۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح کا سورہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورت، اس لیے سوال بنا کر جواب بھی دے رہا ہوں میں۔ اس آیت کے بعد بھی آیات نازل ہوئے، لیکن یہ آیت کون سبق دیتی ہے کہ اے پیغمبر دین مکمل ہو گیا، اب آج کے بعد دین کا کوئی حکم نازل نہیں ہوگا۔ جب پورا ہو گیا تو باقی کا سوال ہی نہیں رہتا۔ اب آپ کی امت کو دین کے بارے میں قرآن سے ہٹ کر قرآن پاک کے فرمان سے ہٹ کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے قرآن سے ہٹ کر، قرآن پاک کے فرمان سے ہٹ کر، قرآن پاک کے اشاروں سے ہٹ کر کیا جانے والا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اور صحیح کیوں نہ ہو، اگر اس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو تو پھر وہ عمل دین نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا۔
میں کاٹتا ہوں باتوں کو، ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کی ترتیب میں، ان 12 مہینوں کی ترتیب نبی نے نہیں بتائی۔ ان 12 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا۔ توجہ سے سنو نوجوانوں، توجہ سے سنو۔ جیسے 12 مہینے سورج کی گردش کے اعتبار سے ہیں، ویسے 12 مہینے چاند کی گردش کے اعتبار سے بھی ہیں۔ تھا مہینہ محرم کا تھا، قرآن میں اشارہ بھی آ گیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مہینے 12 ہی ہیں۔ منہا 4 حرم، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خود اللہ کے نزدیک بڑے مقدس ہیں۔ یہ تمام باتیں تو آئی، پورے قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں اور 6600 سے زیادہ آیات کے ترجمے اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ ہے۔ لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں، چاہے وہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا دوسرے حدیث کی کتابیں ہوں، ان تمام کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، پیارے آقا کی وہ حدیث جسے مرفوع کہتے ہیں۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شاید کوئی علم والا اللہ کا بندہ سنے تو اسے بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی حدیث مرفوع جو نبی نے خود اپنے زبان مبارک سے کہا ہو کہ 12 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلا مہینہ ہے، آقا نے کہیں بھی اس کا اظہار اور ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ جس سے چاہے اس سے جا کر پوچھیں، شیخ الحدیث ہے پوچھے آپ، شیخ التفسیر ہے پوچھے آپ، شیخ الاسلام ہے پوچھے آپ۔ جس سے چاہے پوچھے، نبی نے نہیں فرمایا۔ اور ایک بات بتاؤں، صحابہ ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اتنی اہمیت کے ساتھ یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ سمجھیں، دین وہ نہیں جو ہماری مرضی سے ہو، اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے دین۔ امام ابو حنیفہ کے فرمان کا نام بھی دین نہیں۔ لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ دل چاہتا ہے کہ چیر کے 2 ٹکڑے کر دوں ان لوگوں کو۔ ایک تو الزام لگا رہے ہیں اور اپنے خیال کی بات ہمارے اوپر ٹھوس رہے ہیں۔ کہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، کہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ؟ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ ابو حنیفہ امام بھی بنا، رحمت اللہ علیہ بھی بنا۔ امام شافعی کی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اس قسم کے الزامات پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔
امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد مانتے ہیں، کیونکہ ہم ناقص ہیں۔ 1200 سال بعد پیدا ہوئے، 1300 سال بعد پیدا ہوئے، 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری عقل اتنی مضبوط نہیں قرآن پاک کی گہرائی میں جا کر مسئلہ نکالے، حدیث پاک کی گہرائی میں جا کر مسئلہ نکالے۔ میں کیا سمجھاؤں میرے پیاروں، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی سب سے پہلے صحابہ کو عطا فرمائی، اس کے بعد تابعین کو عطا فرمائی، اس کے بعد تبع تابعین کو عطا فرمائی۔ یہ ائمہ کا زمانہ صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک مسئلے کی 4-5 قسم کی آیات آ جاتی ہیں، دونوں میں سے کون سی آیت پر عمل کرنا یہ مسئلہ نکالنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، ایسے ائمہ کو عطا فرمایا۔ اب یہ حضرات قرآن پاک کے اندر بڑی گہرائی میں داخل ہوتے ہیں۔ مسئلہ ایک ہے، اس کے حکم والی آیات 2 آ رہی ہیں، یہ آیت کا حکم یہ الگ نکل رہا ہے، یہ آیت کا حکم یہ الگ نکل رہا ہے، اس پر عمل کریں گے یہ آیت کا حکم جا رہا ہے، اس پر عمل کریں گے یہ آیت کا حکم جا رہا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے، اس آیت کو لے لیتے، یہ آیت کو چھوڑ دیتے، یہ آیت کو لے لیتے، اس آیت کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے ائمہ کے قبروں پر، بال بال درجات بڑے بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ آیت کو لے کر یہ آیت کو نہیں چھوڑا، یہ آیت کو لے کر یہ آیت کو نہیں چھوڑا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ دونوں آیتوں کو لے کر ایک مسئلہ بنا کر دونوں آیتوں کے حکم کی حفاظت کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو اگر مشکل ہے تو میں سمجھا کر آگے گزرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ماں کو کہا گیا بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلانے کی مدت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جننے والی ماں ہی دودھ پلا سکتی ہے۔ دودھ پلانے کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور وہ حکم 2 مختلف آیات میں بڑھ گیا۔ ایک آیت میں حکم آتا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين۔ والدات، مائیں، یرضعن اولادہن، اپنے بچوں کو دودھ پلائے، توجہ، حولین کاملین، 2 مکمل سال یا 2 سال مکمل۔ حولین 2 سال کو کہتے ہیں، کاملین مکمل کو کہتے ہیں۔ حولین بھی اللہ کا کلام، کاملین بھی اللہ کا کلام۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ باریک بات ہے، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو کب تک دودھ پلائے؟ ایک بچہ پیدا ہو کر کسی ماں کو 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال بھی دودھ آتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ بچہ اگر پینے کی عادت کو جاری رکھتا ہے، جب تک پیتا ہے تقریباً آتا ہی رہتا ہے 3-4 سال۔ لیکن اللہ نے عام اجازت دودھ پلانے کی نہیں دی، فرمایا کہ بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلاؤ۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ 2 سال مکمل دودھ پلاؤ۔ ایک آیت دوسرے پارے
سورۃ البقرہ میں، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو انداز بدل کر بیان فرماتا ہے۔ ایک تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کی شان ہے، دوسرا اللہ کو ہم پوچھ ہی نہیں سکتے۔ جب ایک مسئلہ ہے تو آپ ایک حکم بیان کر دیتے، ہم بندوں کو آپ نے تکلیف میں کیوں رکھا؟ جوتا لے کر اللہ ماریں گے، تو تکلیف میں پڑا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو محمد کی امت کی شان بتانا تھا۔ تورات میں مسائل یہ ایک طریقے کے، انجیل میں مسائل ایک طریقے کے، زبور میں مسائل ایک طریقے کے، اسی لیے موسیٰ کی امت میں ایسے مجتہدین پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ کی امت میں ایسے مجتہدین پیدا نہیں ہوئے، داؤد پر زبور نازل ہوئی، داؤد کی امت میں ایسے مجتہدین پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک مسئلے کے دلائل پر 2-4 قسم کی آیات کو نازل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے بتانا ہے میرے آقا کی امت میں کیسے کیسے ائمہ کو میں پیدا کرنے والا ہوں، اور تو کیوں مشکل میں پڑتا ہے؟ طاقت ہے تو امام ابو حنیفہ کی صف میں کھڑا ہو جا جیسے شافعی نے کھڑے ہوئے، طاقت ہے امام ابو حنیفہ کی صف میں کھڑے ہو جا جیسے امام مالک کھڑے ہو گئے، طاقت ہے امام ابو حنیفہ کی صف میں کھڑے ہو جا جیسے احمد بن حنبل کھڑے ہوئے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو پریشان کیوں ہوتا؟ پیچھے کھڑے ہو کر تابع اس امام کے کہہ دے، امام کی نماز بھی ہو جائے گی، تیری نماز بھی ہو جائے گی۔ طاقت ہے امام بن جا، تنخواہ بھی لے لے، نہیں، پیچھے کھڑے ہو جا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو الگ انداز سے بیان کیا، کیا کیا؟ حملہ وفصالہ 30 شہرا، حملہ اس بچے کا حمل، وفصالہ اس بچے کے دودھ پینے کی مدت، 30 شہرا 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینوں کے کتنے سال ہوتے؟ 30 سال، 20 سال، ہائیں کیا دیکھا سو تمہیں؟ 2.5 سال۔ حمل کو چھوڑو، مجھے وہ موضوع نہیں ہے آپ کا میرا، دودھ پلانے کو فصل بھی کہتے ہیں، فصال بھی کہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال دودھ پلاؤ کہہ رہا ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے 2.5 سال کہہ رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ آیت پر عمل کرے، یہ آیت چھٹ رہی ہے، یہ آیت پر عمل کرے، وہ آیت چھٹ رہی ہے۔ میرے پیارو، میں کیا کہوں، کبھی کبھی تو ایسے آیات مختلفہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر میں اور آپ جیسے ناقص علم والے تو دور کی بات، وقت کے بڑے بڑے ائمہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کرنا کیا۔ اس گہرائی میں تو بڑے احتیاط کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، ان 2 آیتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی ہمت تو امام شافعی بھی کر نہ سکے۔ مولانا توجہ چاہتا ہوں، اور دیگر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں آیات کے تہ تک پہنچنے کی ہمت تو امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل جیسے ائمہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت مخدر امام ابو حنیفہ کا تھا، انہوں نے غور کر کے دیکھا اور مسئلہ نکالا۔ 2 سال دودھ پلانا مکمل یہ کم سے کم مدت ہے، 2.5 سال دودھ پلانا یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، 2 سال سے
کم بھی نہیں کرنا، 2.5 سال سے زیادہ بھی نہیں کرنا، حکم دے کر اس آیت پر بھی عمل کرا دیا، اس آیت پر بھی عمل کرا دیا۔ غرض آئیے واپس پورے حدیث کے ذخیرے میں محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ نبی نے نہیں کہا، ایک حدیث نہیں بتا سکتے جو مرفوع ہو۔ یہ لفظ مرفوع آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوڑ دیجئے، یہ کہنا تھا مجھے کہنا پڑا، میں کہہ دیا۔ جو نبی اپنے زبان سے کہا ہو کہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ ہے، آقا نے نہیں کہا۔ کیوں؟ جو آقا باتھ روم کے چھوٹے چھوٹے مسائل امت کو بتا رہے تھے، کھانے پینے کے مسائل بتا رہے ہیں، غسل اور وضو کے مسائل بتا رہے ہیں، وہ اتنا اہم مسئلہ کیوں نہیں بتائے؟ اس کا سادہ سیدھا جواب سن کر آگے گزر جاؤ۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ قرار دینا یہ دین کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسے کسے آئیے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ وضو میں مساح کرنا دین کے اندر کا مسئلہ، غسل میں ناک میں پانی ڈالنا دین کے اندر کا مسئلہ، نماز میں کپڑے پاک رہنا دین کے اندر کا مسئلہ، مہر دینا دین کے اندر کا مسئلہ۔ یہ جو اندر کے مسئلے ہیں وہ بتانے کے لیے نبی آئے۔ مجھے اچھا یاد پڑتا ہے اکرم صاحب، میں نے انہی باتوں کو کبھی کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا، لیکن اتنے کھول کر نہیں کیا تھا جو آج کر رہا ہوں۔ لیکن محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، آقا نے یہ نہیں کہا۔ فضیلتیں بتائی محرم کی کیا، سفر کی کیا، ربیع الاول کی کیا، ربیع الثانی کی کیا، جمادی الاول کی کیا، جمادی الثانی کی کیا، رجب کی کیا، شعبان کی کیا، رمضان کی کیا، شوال کی کیا، ذوالقعدہ کی کیا، ذوالحجہ کی کیا، تاریخیں بھی بتائی، محرم میں کیا کیا تاریخیں ہوئی، سفر کی تاریخیں بھی بتائی، مختصر کہیں کچھ ضروری ہو، شان بتایا، رجب کی تاریخ بتائی، یہ سب ہے۔ لیکن محرم کو پہلا مہینہ آقا نے یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اسلام کی ترتیب میں محرم کو پہلا مہینہ قرار دینا یہ دین کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے۔ چلو ایک مثال کے طور پر بڑی ہمت اور ادب کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میں کہہ دیا محرم کو پہلا مہینہ میں نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مفتی میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اندر کا مسئلہ نہیں ہے نا دین کا۔ آپ اگر کہہ دے میں رمضان کی فضیلت کو، رمضان کے مہینے کو مانتا نہیں، فتوے لگیں گے۔ محرم کی فضیلت کو، محرم کے مہینے کو مانتا نہیں، فتوے لگیں گے۔ ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ محرم کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ نہیں مانتے، فلا حرج، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع دین کے اندر کا موضوع نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرت عمر کے فیصلے کے منکر ہیں، حضرت علی کے فیصلے کے منکر ہیں، صحابہ کے فیصلے کے منکر ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر بے ادب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ترتیب کو نہ قرآن نے بیان کیا ہے، اسلامی مہینوں کے ترتیب کو نہ حدیث نے بیان کیا ہے، اسلامی مہینوں کی ترتیب کو آپ کسی اشارے سے ترتیب سے بیان نہیں، ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا مسئلہ آیا ہے کہ حضور کا وصال بھی ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صحابہ
23 سالہ نبوی زندگی کو دیکھے، اٹھے پوچھتے تھے، بیٹھے پوچھتے تھے، سوتے پوچھتے تھے، کھاتے پوچھتے تھے، پیتے تو پوچھتے تھے، خوشی کے مسائل پوچھتے تھے، غم کے مسائل پوچھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سارا دین کا حصہ تو صحابہ کے سوالات کے صدقے امت کو ملا ہے، لیکن کسی صحابی کے ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے حضور سے یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ 12 مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے۔ نہ صحابی نے پوچھا، نہ نبی نے بتایا۔ ہوا کیا؟ کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے، کیلنڈر میں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، واٹس ایپ میں آپ دیکھیں گے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ متقی پرہیزگار نہیں بول رہا ہوں جو ورجنل متقی پرہیزگار ہیں، ایک ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہیں۔ وہ لوگ ہیں نا محرم کے چاند کے بعد زبردست نیا سال مبارک ہو کے اشتہارات لگاتے ہیں، واٹس ایپ میں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ تو آقا اٹھائے اتنی موضوع، صحابہ نے بھی نہیں اٹھایا۔ اچھا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ ان حضور کے وصال کے بعد ذرا حالات بہت زیادہ گڑبڑ میں پڑ گئے۔ 2 مسئلے حضرت ابو بکر کے سامنے ایسے آئے جن کو نمٹاتے حضرت ابو بکر کا انتقال تک ہو گیا۔ ایک ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دوسرا منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ سامنے آ کر کھڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ شان دیکھے تھے نا، پیارے آقا کی رسالت کی شان دیکھے تھے نا، بوریوں میں بیٹھتے تھے، لیکن اللہ اکبر، آپ کے دبدبہ، آپ کا جلال، آپ کا جمال، اشاروں میں قربان ہونے کے لیے جماعتیں تیار ہوتی تھی۔ آقا کے وصال کے بعد جگہ بجگہ نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، بطور خاص مسیلمہ کذاب کا مسئلہ ذرا چڑھ گیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مسیلمہ کذاب جو حضور کے زمانے میں تھا، انہیں نبوت کا دعویٰ کر حضور کے بعد اس کے دعوے میں اسے ذرا ہمت آ گئی، اب تو محمد چلے گئے، اب میرے دعوے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ محمد گئے تو گئے، لیکن جاتے ہوئے اپنے دین کی ذمہ داری ابو بکر کو دے کر گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حالات بڑے نازک ہیں، ایسے وقت میں ان تمام باتوں کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے، پھر ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کچھ کام تو ابو بکر سے اللہ نے وہ لیا، ویسے کام تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے بعد کسی سے نہیں لیا، یہاں تک کہ علی سے تک نہیں لیا۔ حشر کے میدان میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں خود اللہ بیان کریں گے، اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ 2 مسئلے آ کر کھڑے ہو گئے زبردست، ایک ختم نبوت کا مسئلہ، اس مسئلے کو حضرت ابو بکر ذرا بھی ڈھیل دیتے نا، پتہ نہیں کہ آج گلی گلی ایک جھوٹا نبی ہوتا۔ فوراً اس مسئلے کا حل فرمایا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ان کا مسئلہ حل کیا، دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر بیٹھے، عمر کو خلافت کے 10 سال ملے۔ ایک جماعت ہے، ایک جماعت نہیں، ایک مذہب ہے دنیا کے اندر
جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہو کہ عمر ہو کہ عثمان ہو، علی کی خلافت کو چھینا۔ کل بھی عام طور پر 9 محرم کو میں کہیں نہ کہیں جلسوں کو جاتا، کل نہیں گیا میں، اس لیے کہ مجھے کچھ ذاتی اہم کام بھی تھے، لیکن ایک میرے اپنے کام سے میں نکل رہا تھا تو ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، میں تھوڑی دیر رک گیا اور اس امید سے روکا کہ کوئی نہیں پہچانتے ہوں گے مجھے، ہیلمٹ پہن لے کرتا، لیکن محبتوں کا کیا کہنا، ہیلمٹ پہ بھی پہچان لیے، الحمدللہ پہچان لیتے ہیں، محبت ہے۔ لیکن کھڑ کر سن رہا تھا، کہیں بیان ہو رہا تھا ذرہ دور پہ، تو اتفاق سے مجھے نہیں معلوم کہ ایسے جملے کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھیج دیا، تو ایک مولانا وہ مذہب کے نہیں، ہمارے اپنے مسلک کے، ذرا اختلاف ہے، وہ خود اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو خلافت کا حق علی کا تھا۔ اپنوں کے زبان سے اگر یہ جملہ نکل جائے تو پھر ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ انشاءاللہ تعالی اب بالکل قریب ہے وقت، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس جمعہ یا آئندہ جمعہ یا اس کے بعد کے جمعہ۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نہیں کہ جو مسئلہ دین کا نہیں اسے نبی نے بیان نہیں کیا۔ اگر میرے آقا کے بعد خلافت کا مسئلہ دین کا اگر عین دین کا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی نام بھی بیان کر دیتے۔ دو وقت میں سمجھاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیارے آقا نام لکھانے والے تھے۔ توجہ مولانا، بہت بڑا سبق تاریخ کا میں اٹھا رہا ہوں اس وقت، تفصیل کے ساتھ اٹھانے کا وقت آئے گا آگے، آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلافت کون کریں گے نام لکھنے والے تھے۔ ہوا واقعہ ایسا، مختصر سن لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سے فارغ مکمل ہو گیا دین، ذی الحجہ میں حج کر کے واپس آئے، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکل میں رخصتی کا انتظام شروع ہوا۔ ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہی آثار تھے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پیر کا دن تھا۔ چہارشنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار تھے۔ ایسے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا۔ اس پوری حدیث کو حدیث قرطاس کہتے ہیں۔ کاغذ اور قلم منگوایا، پتہ نہیں کہ کیا لکھنا چاہتے تھے پیارے آقا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، معاف کرنا عمر فاروق بھی تھے۔ کسی کو دیکھا کہ کاغذ اور قلم لانے جا رہے تو حضرت عمر نے روک دیا، چھوڑو، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ پیارے آقا کی طبیعت ناساز ہے، تم کاغذ اور قلم لے کر جا رہے ہیں۔ اس عمر کے روکنے کو موضوع بنا کر آج بھی ایک جماعت، یہ لفظ کہوں تو بدا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کے شان میں کچی کچی گالیاں دیتی ہیں۔ جس عمر کو نبی نے یہ سند دی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس نبی کے متعلق نبی نے، جس عمر کے متعلق نبی نے یہ کہا کہ عمر بعض احکامات تو اس وقت نازل ہوئے جب تم آ کر بیان کر کے گئے۔ عمر تمہاری زبان میں قرآن بولتا ہے۔ عمر اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو تمہارے ذریعے سے طاقت عطا فرمایا ہے۔
وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مرے گا اس کی ماں روئے گی، کوئی مرے گا اس کا باپ روئے گا، کوئی مرے گا اس کی اماں روئے گی، اس کی بیوی روئے گی، بچہ روئے گا، اس کے نوکر و چاکر روئیں گے۔ عمر میری پوری امت میں تنہا تم وہ کہ جب تمہارا انتقال ہوگا میرا اسلام تمہاری شہادت پر روئے گا۔ حضرت عمر اس لیے روکے کہ بھائی آقا تکلیف میں ہیں۔ ہو گیا مسئلہ چہارشنبے کا، بعد جمعرات بھی آیا نا، جمعہ بھی آیا نا، ہفتہ بھی آیا نا، اتوار بھی آیا نا، پیر کے دن وصال ہوا پیارے آقا کا، اور ان دنوں میں بہت کم ملاقات، حاضری، عیادت حضرت عمر کی، حضرت علی کی بہت زیادہ، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں حضرت علی، جو قلم اور کاغذ منگا کر لکھوانا چاہتے تھے عمر نے روک دیا۔ وہ باتیں جمعرات کو نبی نے علی سے کیوں نہیں کہا؟ وہ باتیں جمعے کو پیارے آقا نے علی سے کیوں نہیں کہا؟ وہ باتیں پیارے آقا نے علی کو ہفتے کے دن کیوں نہیں کہا؟ اس سے صاف واضح ہے، محدثین فرماتے ہیں قلم منگوا کر آقا کوئی خلافت کی بات لکھوانا نہیں چاہتے تھے اور اہم بات بھی لکھوانا نہیں چاہتے تھے۔ اہم بات ہوتی تو پھر آقا کیسے بھول جاتے چہارشنبے جمعرات کو، جمعے کو کیسے بھول جاتے، اور ہفتے کو کیسے بھول جاتے، اتوار کو کیسے بھول جاتے، اور ہمیشہ سائے کی طرح حضرت فاطمہ لگی رہتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کو آقا نے بیان نہیں کیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آقا کوئی اہم بات لکھوانا نہیں چاہتے تھے۔ اور آگے چلو موضوع کی طرف آؤ، محرم کو پہلا مہینہ نبی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ محرم دین کے اندر کا مسئلہ نہیں تھا، اور آقا خاموشی کے ساتھ رخصت اشارے دے کر چلے گئے۔ خلافت اور خلفاء کا نام اس لیے بیان نہیں کیا کہ خلافت اور خلفاء کا نام دین میں داخل نہیں ہے۔ ہاں اشارہ تو دیا، اشارہ تو دیا۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے نماز کا، آقا کی طبیعت میں تکلیف زیادہ ہو رہی تھی، حجرے مبارک سے نکل کر مصلی تک آنے کی تک طاقت آقا کو نہیں تھی۔ ایسے وقت میں امام نہ ہو تو پھر نماز کیسے؟ یہ وہ امام نہیں جو مسجد عمر فاروق میں امامت کر رہا ہے، جامع مسجد میں امامت کر رہا ہے، فلاں اور فلاں مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کے تابع مقتدی اور صحابہ نہیں، خود نماز بھی اس امام کے تابع ہے۔ ہم نماز کے تابع بن کر امامت کرتے ہیں، میرا آقا وہ ہے جس کے تابع خود نماز ہے۔ آقا نہ آئے اقامت کہاں کی، آقا نہ آئے تو نماز کہاں کی؟ سب صفوں میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے امام الانبیاء والمرسلین کا۔ پیارو جواب دو، جواب دو، جواب دو۔ اشارہ پیارے آقا کر رہے ہیں، اور الزام تو ابو بکر پر لگا رہا ہے، الزام تو عمر پر لگا رہا ہے، الزام تو عثمان پر لگا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی عمر کو، ابو بکر کو، عثمان کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ پوچھو، سوال کرو، میری طرف سے سوال کرو، یا میرا سوال ان لوگوں کے علم کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اس وقت کی نماز میں مسجد نبوی میں کیا حضرت علی نہیں تھے؟ تھے، لیکن جب نماز کا وقت حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا، آقا کو حجرے سے نکل کر مصلی کو آنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ میں جس طاقت کا ذکر کر رہا ہوں وہ عام طاقت بیماری اور کمزوری میں سب کو واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے
ورنہ میرے آقا کی طاقت کا کیا کہنا۔ اور آقا کے حجرے اور آقا کے مصلی کی مسافت میں آپ کو بتاؤں، اس ستون اور اس منبر کے درمیان کی جو مسافت ہے، یہاں جو اتنی ہی مسافت ہے، وہاں سے نکل کر یہاں تک آنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کیونکہ آدمی بخار میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تھے نا مسجد میں علی بھی تھے نا، علی تو اہل بیت میں سے تھے۔ اما عائشہ ذرا حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے، نماز کے انتظار میں صحابہ، پیارے آقا سے عرض کرتی ہے رسول اللہ نماز کا وقت ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو پڑھانے کی آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ آقا نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تمہارے ابو بکر کو کہو کہ میری امامت کو سنبھالے، تو خلافت میں لڑ رہا ہے۔ توجہ، تو خلافت میں لڑ رہا ہے کہ خلافت ابو بکر کو ملنا تھا کہ علی کو ملنا تھا، عمر کو ملنا تھا کہ علی کو ملنا تھا، عثمان کو ملنا تھا کہ علی کو ملنا تھا، حسن لائق تھے کہ معاویہ لائق ہے، حسین لائق ہے کہ یزید لائق ہے، یا لڑ رہا ہے پیغمبر خلافت نہیں ابو بکر کو امامت دے کر گئے۔ جواب دو، ایک علمی سوال کا علمی جواب ہی چاہتا ہے یہ عاجز۔ امامت اور خلافت دونوں کو تولیں گے تو امامت ہی کا تو درجہ ہے۔ دو ہی تولیں گے تو دونوں میں سے امامت ہی کا درجہ ہے، تو لڑ رہا ہے۔ بعضے تو کتوں سے زیادہ بھوگتے ہیں خلافت کے مسئلے کو لے کر، نادان ہے وہ، نادان ہے وہ۔ سو سنار ایک لوہار کے چپ ہو جاؤ، خاموشی بھی ایک نجات ہے، من سکت سلیمہ، بھوگتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ایک جگہ پر محرم کا مہینہ آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں کچھ لوگ بدعت میں مبتلا ہو کر صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ ان کے حق میں صحابہ کو گالیاں دینے کا مہینہ ہے۔ ایران ہو کے پڑوسی ملک یا ہمارے ملک میں کچھ ریاستیں اور کچھ شہریں محرم کے مہینے میں جلسے منعقد کر کے کسی جلسے میں حضرت حسین کی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو نماز ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو امیر معاویہ کو گالیاں، یزید کو گالیاں۔ شاید خبر مبارک میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہوں گے اللہ آپ محرم ہی کو ختم کر دیں۔ محرم کے فضائل پر بات نہیں ہوتی، وہ محرم کی باتیں جو نبی نے اپنے زبان مبارک سے بیان کر کے اعمال سے آراستہ کرنے کی بات کی ہے۔ ایک تم سب میرے دوست ہیں، تم سب میرے دوست ہیں، بتائیے میں پوچھ سکتا ہوں میں آپ کو، اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی ترغیب دی، اس پر کہیں جلسہ ہو رہا ہے؟ محرم کی فضیلت بیان کرنا تو یہ کرو۔ رمضان کے روزوں سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، رمضان کے روزوں سے پہلے یہی روزہ فرض تھا۔ کون ہے روزہ؟ پوری امت میں 10% ہے، چلو 20% ہے، چلو 25% ہے۔ مجھ سے خود سوال کرتے ہیں رکنات کیا حضرت، رکنات کیا؟ رکھ لے۔ میں تو کہتا ہوں
آدھے دن ہی کا تو روزہ ہوتا ہے، سحری کر کے سوتے ہیں، ظہر ہو جاتی ہے، ظہر سے مغرب آدھا دن بھی نہیں ہے، اتنا ہی تو روزہ ہے۔ نوافل پر جو عمل کرو، وہ بھی پیارے آقا نے کیا فرمایا، 2 روزے رکھو، 2 روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ہاں، آقا نے ایک ہی روزہ رکھا 10ویں محرم کا، ایک ہی روزہ رکھا آقا نے۔ جب لوگ مدینے کے صحابہ آ کر کہنے لگے، فضیلت نبی نے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم بھی آج روزہ ہیں، آپ کو معلوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہود و نصارہ بھی روزہ ہے، یہود روزہ ہے۔ حضور نے معلوم کیا یہود آج کیوں روزہ ہیں۔ حضور کو خبر پہنچی حضرت موسیٰ کی نجات فرعون سے اللہ نے اسی دن دیا، تو اس شکرانے میں موسیٰ اور موسیٰ کے اس وقت حیات میں رہنے والی امت روزہ رکھتی تھی، بعد میں یہ روزہ ان کی امت میں جاری رہ گیا۔ پیارے آقا سن کر کہتے ہیں ان سے زیادہ تو قریب ہم ہیں موسیٰ سے۔ میرے بھائی ہیں موسیٰ، کیونکہ انبیاء کا نبوت میں بھائی جیسا رشتہ، میرے بھائی ہیں موسیٰ۔ ان کے دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، تمام انبیاء آئے دین کے حصے بیان کر رہے تھے، آخر میں میرے نبی آئے دین مکمل کر کے گئے، تو اسی لیے نبوت اور رسالت کا ایک رشتہ۔ اور صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھو، آئندہ سال اگر میں رہوں تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ توجہ سے سننا، سنے ہیں بات پھر آموختے کے طور پر سننا، 9ویں محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ 9ویں محرم کو تاسوعا کہتے ہیں، 10ویں محرم کو عاشوراء کہتے ہیں۔ حضرات فقہا نے اس حدیث کو رکھ کر اور پوری حدیث کو رکھ کر نتیجہ نکالا، پیغمبر نے اس ایک 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ اور ایک روزے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ عبادت میں بھی ہم یہود و نصارہ کی موافقت نہیں کر سکتے۔ خالف الیہود والنصارہ، اے لوگوں تم فیشن میں، صورتوں میں، سر کے بال میں، پیر کے جوتے میں، کپڑے میں، مردوں کے عورتوں کے مزاج میں تم یہود و نصارہ کی کیا موافقت کرو گے؟ آج محمد تم سے کہتا ہے کہ عبادت میں بھی تم ان کی مخالفت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ رمضان کے روزے 30 رکھتے، یکسٹا اللہ کے نبی شوال کے 15 بھی ملا کر مخالفت کا حکم دیتے۔ مخالفت کرو یہود و نصارہ کی، وہ ہمارے ہرگز نہیں، وہ آپس میں مل کر ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود اور نصارہ آپس میں تو ضرور لڑتے ہیں، جب بات اسلام اور مسلمانوں کی آ جاتی ہے ایک بن جاتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کیا، کسی صورت میں امریکہ اسرائیل کو مانتا نہیں، کسی صورت میں اسرائیل امریکہ کو مانتا نہیں، لیکن آج دونوں کے درمیان دوستی کے اشتہارات ساری دنیا میں جو نظر آ رہے ہیں وہ ان کی قلبی دوستی نہیں ہے، وہ دوست بنتے ہیں تو موضوع اسلام ہے۔ آج کون بھی کر رہا ہے،
علی کی محبت میں روزوں کا جنازہ اٹھانے والے، حسن کی شہادت کے نام پر محرم کی وہ فضیلتیں جس کو نبی نے بیان کیا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے. میں ایسے نوجوانوں سے ڈنکے کی چوٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے کہا کیا اور تو کر رہا ہے کیا؟ تیرے سر کے بال یہودیوں کے طرز پر جو حضرت علی اور حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جس حسین کے نام کا پیتل کا پنجہ تیرے ہاتھ میں ہے، وہ حسین کے نانا کی مخالفت تیرے لباس میں نظر آ رہی ہے، اس حسین کے نانا کی مخالفت تیرے چہرے میں نظر آ رہی ہے، اس حسین کے نانا کا قرآن تیرے زبان میں نہیں ہے، اس حسین کے نانا کی حیا تیرے آنکھ میں نہیں ہے، اس حسین کے نانا کے اخلاق کا دور دور تک تیرے وجود میں پتہ نظر نہیں آتا. آج تو اس نانا کے نواسے کی محبت کا اعلان کر رہا ہے. اس حسین سے پوچھ، اس حسین کے نانا نے محرم میں کرنے کے کام کیا بتائے؟ اور یہ امت کے وہ لوگ محرم کا روزہ کہاں رکھیں گے قبلہ، جبکہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے. محرم کا نفل روزہ کہاں رکھیں گے جبکہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے. پیارے آقا کو ٹوٹل 40 پر 5 مرتبہ معراج ہوئی. کتنے مرتبہ بولو اور ایک مرتبہ؟ 40 پر 5 مرتبہ 45 ٹائمز پیارے آقا کو کیا ہوئی؟ معراج ہوئی. ایک مرتبہ جسمانی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. بقیہ 40 پر 4 مرتبہ پیارے آقا خواب کی حالت میں معراج کا سفر کیا. اور انبیاء کا خواب بھی حقیقت برحق اور سچ ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کی طرح انبیاء کا خواب نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ انبیاء کا خواب صاف صاف خواب ہوتا ہے. 40 پر 4 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر خواب میں کیے. جسمانی طور پر جا کر آقا کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے. 7 مرتبہ ناپاک ہو گئے تو غسل کرنے کے بجائے 1 مرتبہ غسل سے طہارت کا پیغام لے کر آئے. کپڑے میں ناپاکی ہو گئی لگ گئی تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم تھا. 1 مرتبہ ہی سے کپڑا پاک ہو جائے گا، یہ حکم بھی لے کر آئے. جب بھی جاتے اپنی امت کے لیے اللہ کے پاس سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے. آسمان کا سفر کیے اور امت کے لیے کچھ نہ لائے ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں تم لگا بھی کہتے بھی سفر کو گئے تو گھر والوں کو کچھ لے کر آؤ. اب گھر کی عورتیں یہ بیان سنتے ہی بولیں گے اب آئے دیکھو مسمل صاحب لائن میں، ان کے مطلب کے بات آئے تو میں لائن میں. یہ عورتوں کا مزاج نہیں، بعض مرد بنے بھی عورتوں کے سکا رہتے ہیں. ان کی مطلب کی بات کرو، مزمل صاحب کے سکا حق بولنے والا کون بھی نہیں. جب بات حق کی ان کے خلاف آتی تو مزمل صاحب بیکار انسان ہے نا. اسے لوگ ہر مرد کو مرد مت سمجھو، کچھ لوگ مردوں کے لباس میں اندر عورتیں ہوتی ہیں. ہر مرد مرد نہیں ہوتا، بعض مرد وہ ہوتے ہیں مردوں کے لباس میں عورتوں کا مزاج رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو اللہ کی حفاظت چاہیے. مطلب کی بات آ گئی تو سب اچھے، مطلب سے ہٹ گئے تو سب خراب. میری مرضی کی بات کرے اکرم میرا پکا دوست، میرے عیبوں کو اگر بیان کرے، علی نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دوست وہ نہیں جو میری تعریف کرتا ہے، میرا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں کو میرے سامنے بیان کر کے میری اصلاح کرتا ہے، وہی میرا دوست ہے.
صلاح الدین ایوبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جب کرتے شادی کے لیے تو کیا دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے وہ بیوی عطا فرما جو میرے عیبوں کو بیان کر کے میری اصلاح کر کے جب وہ جنت کو جائے گی مجھے بھی جنت کو لے جائے گا. ایسی دعا کرتے بھی تمہیں کرے نہیں کرے بول کری ٹینشن ہے سو. نہیں کرے بول کری ٹینشن ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی معراج کو گئے اپنی امت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے. ایک مرتبہ صبح اٹھ کر اللہ کے نبی نے اماں عائشہ سے کہنے لگے عائشہ آج رات بھی مجھے معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ. اماں عائشہ یہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس مرتبہ آپ امت کے لیے کیا لائے؟ اس مرتبہ آپ امت کے لیے کیا لائے؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ فرائض فرائض ہیں نوافل نوافل ہیں. فرض کا مقام نوافل پا نہیں سکتے. فرض میں اختیار نہیں نوافل میں اختیار ہے. آج 10ویں محرم ہے عاشوراء ہے روزہ رکھنا تھا رکھے ہیں نہیں رکھنے والے اگر نہیں رکھے کل قیامت میں اللہ نہیں پوچھیں گے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا عاشورے کا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ رمضان کا اگر روزہ چھوڑ دے ضرور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. جس کا سوال پابندی اور سختی سے ہوتا ہے وہ عمل فرض ہوتا ہے. جس کا سوال نہیں ہوتا وہ عمل نفل ہوتا ہے. نوافل بھی پڑھو. پیارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ اس مرتبہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو یہ آفر دیا ہے کہ حشر کے میدان میں میری امت کے جب فرائض تولے جائیں گے کھانے میں ایک نفل بھی نہیں چھوڑتے عبادتوں میں فرضاں بھی چاٹ ڈالتے ہیں. زبردست دعوت رجا کو وہ پیاز دہی کی چٹنی نہیں رہی تو عبد الواحد بے قرار. وہ دہی کی چٹنی بھی رکھو اس میں انار کے دانے نہیں رہے پوری دعوت پر فتویٰ اکرم صاحب. کیا تبرز بھائی جان یعنی دوستی ہے ان کو بولا تو مجھے کیا بھی ٹینشن نہیں ہے دوسریاں کو بولا تو بھی ٹینشن نہیں ہے. کون بھی کس کا بگاڑ نہیں سکتا. انہوں اپنے ماحول میں کس کا بھی نہیں بگاڑے وارثی محمد کو بگاڑیں گے. اپنی جگہ رکھ لے کرید بول لینا صحیح سے لوگا کیونکہ حق بولنے کے واسطے بھی صحیح ماں کا دودھ پی کر رہنا ضروری ہے. پلانے والے کا خلوص دودھوں پر پڑتا ہے. وہ دودھ پینے والا ہر میدان میں حق بولتا ہے. اور اللہ کا فضل کہ ہم نے چند قطرے ایسے پیے بھی ہیں. ہم اپنے ان اساتذہ کے ماحول میں بیٹھے ہیں جن کا سبق ہم کو یہی ملا ہے اگر حق نہیں بولو گے یہی سب سے بڑی امانت میں خیانت ہے. دسترخوانوں میں ایک چھوٹا سا آئٹم جو ہمارے تمہارے دسترخوان کے اصل میں نہیں اسے نہیں چھوڑتے. ذرے نمازوں میں بھی نوافل کا اسٹاک بنا کر رکھو.
روزوں میں نوافل کا اسٹاک بنا کر رکھو، صدقہ و خیر خیرات و زکوٰۃ میں نوافل کا اسٹاک بنا کر رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے کہ عائشہ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں میری امت کے فرائض کو تولے گا، کمی اگر ہو جائے اللہ کہیں گے میرے اس امتی کے نوافل کہاں ہیں، لے کر آؤ۔ وہ پلڑا جس میں فرض تولا جاتا ہے، صرف اللہ میرے صدقے اس پلڑے میں میرے امت کے نوافل کو بھی رکھ کر تول کر وزنی کر کے اس کا بیڑا پار کریں گے۔ سونا تولنے کے ترازو میں کہیں لوہا تولا جاتا ہے؟ یہ کرنا سو کام محرم میں روزے گھر والوں پر وسعت کے مطابق خرچ، خالی عید الفطر عید الاضحیٰ کچھ نہیں، محرم کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے کر رہا تو دیو۔ میرے دوستوں میں سے بے تکلف دوستوں میں سے ایک دوست مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا، اسے اجازت لے کر بول رہا ہوں تمہارے تقریروں سے ہمارے جیباں خالی ہو رہی ہیں حضرت۔ کماری سوچ کئی کو بھائی، کس کے واسطے کماری؟ کمانا کس کے واسطے؟ میں میری طرف نظر کر لیا، روزانہ 50-60 روپے کافی ہیں، بیوی بچے ان کے واسطے چنا، اللہ اپنے واسطے کمانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو کما، تیری محنت میں میں برکت رکھوں گا، بدلے میں پیسہ دوں گا، بیوی بچوں پر خرچ کر، شریعت کے دائرے میں عید الفطر ہے، جائز طریقے سے اسراف کے بغیر خرچ کرو، عید الاضحیٰ ہے، اسراف کے بغیر خرچ کرو۔ مجھے گزشتہ سال نوٹ کر کے رکھا ہوں، میں ہر بات نوٹ کرتا ہوں، ایک محترمہ کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ حضرت 80,000 روپے کا بکرا لیے، مجھے 2,500 روپے کا ڈریس نہیں دلائے حضرت۔ واہ، یہ اخلاق ہی ہے، یہ اخلاق۔ 25-30 ہزار روپے میں جب بکرا شریعت کے مطابق مل جاتا ہے تو پھر بیوی کا بھی حق ادا کرتے، بچوں کا بھی حق ادا کرتے، اللہ کا بھی حق ادا کرتے، سب خوش، بیڑا پار۔ ایسے موقعوں پر اگر گھر والے پیسے کون سا مہینہ معلوم، بکرے گایا بیلا لینے کا مہینہ، یہ وقت میں تو پہننا ضروری کیا، یہ جملہ کہنے والا علم سے دور ہے، جاہل ہے انہیں۔ محرم کے مہینے میں اپنے گھر والوں پہ اچھا خرچ کرنا زبردست۔ اب کیا ہے، جاتے جاتے افطار کا سامان لے کر جاؤ، ماشاءاللہ، روزہ رہے تو لے کو جاؤ رے بابا۔ ہاں تمہیں روزہ نہیں، تمہیں کہ تو سب کو نہیں بول رہا ہوں، تمہیں روزہ نہیں، تمہارے گھر والے روزہ ہیں تو ان کا بھی تو انتظام کرو۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی بھی پلا دیے تو اس کے بدلے میں پورا روزہ رکھنے کا ثواب بھی اللہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج میں روزہ ہوں جی، آتے وقت کہتی بھی لے کر آؤ، جا لے لے، وہ تو بازو ہے دیکھ وہاں سموسے بکری دیکھ، لے لے، جاؤ روزے داروں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پپئی، تربوز اور کیا ہے آم، سموسہ تو ہمارے روزے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ وہ رمضان کے روزے رندو، کے محرم کے روزے رندو، کے شعبان کے روزے رندو، سموسہ تو ہونا ہے، ہونا۔ ایک ایک جگہ کا ایک ایک ٹیسٹ ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ہے حقیقت۔ لے کر جاؤ سب کے ساتھ، انہیں روزہ ہے، ہمیں بھی انتظام کر کو بیٹھ جا کو دعا کر لے کو اللہ روزہ نہیں، انہیں روزہ ہے، انتظام کریا، کم سے کم اس کا تو بھی بدلہ دے دل اللہ، میرے اس کے درمیان محبت عطا فرما دے۔ خالی معاف کرنا، ایک جملہ بڑے احتیاط سے کہتا ہوں، بستر میں جمع رہنا ہی محبت نہیں، دستر میں جمع رہنا بھی تو محبت ہے۔
شروع میں دیوانہ اٹھا، ملیدہ کوٹیا، شادی ہو کوئی 15 دن ساتھ مل کو کھاتے ہیں، اس کے بعد ساتھ مل کو کھانے کا موقع نہیں ملتا. انہیں کب کی کھا کو روتی، تمہیں کب کی کھا کو روتے. یہ بھی کوئی محبت ہے؟ ہمارے بڑے آدمیاں اگر زندہ ہیں تو پوچھ کر دیکھو، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کھلا کر تو سو جاتی تھی، جب تک شوہر نہیں آتا تھا نہیں کھاتی تھی. اس زمانے میں بالکل لیٹ آنے کا وقت 9:30 10 لاسٹ. کہاں یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیں بڑے حضرت. اس زمانے میں سب سے لیٹ، اس زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے 9:30 10 بجے کو ساتوی بچہ گھر کو آتا، خاندان میں اس کے وہ وقت کو آنے کا ٹائم مشہور ہوتا تو اسے رشتے نہیں لگتے تھے. آج سب سے پہلے جتنا چنکھاؤ کو رشتہ لگتا اتنا تو متقی کو بھی نہیں لگتا. 9:30 10 گھر میں گرم ابا امی اتنے وقت کو آتا، کیارے کر کو آتا، کارے چنکھا کو آتا، یہ سب جملے سننا پڑتا تھا. 9:30 10 کو آج کے زمانے میں 9:30 10 کو آگا تو انہیں وہ خاندان کا ولی رات کو 3 بجے یا حسن یا حسین بلّہ کو جالے کوئی 3 بجے. یہ کوئی طریقہ ہے اسلام کا؟ 1 بجے آگ میں کودنے کا منظر کہاں ہے اسلام؟ دنیا کی آگ سے بھی بچنے کا حکم، آخرت کی آگ سے بھی بچنے کا حکم. ابھی سے آخرت کی آگ کی پریکٹس کیا ہے؟ عمل کسی صحابی نے کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کون کب یہ عمل کیا؟ چھوٹے چھوٹے یہ عمر کے بچوں کو لے لیے، ایک 15 کی ٹولی بنا لیے، یا علی دولا حسین حسین، کیا کی کدھر کی بول لگو جاری. اس میں وجد الگ آ جاتا سکتے ان کو، وہ ایسا رکھ لے کو وجد الگ آ جاتا کہتے ہیں. ان کو 2 جنے ایسا پکڑ لے کوئی کہ آپریشن تھیٹر کو لے کو جا لے کوئی. وہ کون سا بابا وجد آ رہا ہے سو؟ مثال کو کہاں تمہیں حقیقت سمجھ جاتے ہیں کہ، لیکن پھر بھی میں بول رہا ہوں ذرا دے میرے ہاتھ میں اٹھا تو کہا تھا دیکھ تو وجد. اگر ویسا حضرت اللہ کا نام ہے، اس میں حضرت علی کا نام ہے، حضرت فاطمہ کا نام ہے، حضرت حسن کا نام ہے، حضرت حسین کا نام ہے، وہ اٹھاتے ہی تجھے وجد آتا تو سیدھا تو مسجد کو جاتا، راؤنڈ مار لگو پھر کہیں کو آتا. ان کے ناموں کا اثر اندر نماز پیدا کرتا ہے، ان کے ناموں کا اثر اندر سے تقوی پیدا کرتا ہے، ان کے ناموں کا اثر اندر سے صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. وہ کون سا وجد بابا؟ نوجوانوں کو میں وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، دین کو برباد نہ کرو. جو قرآن میں اس پر عمل کرو، جو حدیث میں ہے اس پر عمل کرو، جو صحابہ نے کیا اس پر عمل کرو. اہل بیت سے محبت ایمان ہے. اب ان باتوں کو سن کر الزام لگائیں گے یہ علماء کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے. کیوں؟ ہم اپنے گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا اہل بیت سے محبت کرتے. آل رسول ہے وہ. اگر دعویٰ ہے اہل بیت کا، آؤ بیٹھو بتاؤ، حضرت علی کے 100 واقعات بیان کرو، ورنہ ہم بیان کریں. سیدہ فاطمہ کی زندگی بیان کرو، ورنہ ہم بیان کریں. ہمارے نزدیک محبت کے 2 ہی دلیلیں ہیں، ایک ان کی زندگی بیان کرنا، ایک ان کی زندگی کے نقش قدم پر چلنا. یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہے وہی سچا دعوے دار ہے، ورنہ وہ جھوٹا و مکار ہے. جانتا نہیں سیدہ حضرت علی کی سیرت، سیدہ فاطمہ کی سیرت، پیارے آقا کی سیرت، حضرت حسن کی سیرت، حضرت حسین کی سیرت. میدان کربلا میں جو نماز نہیں چھوڑا اس سے محبت کا دعویٰ ہے، تو عام حالات میں نماز چھوڑ رہا ہے. ادیب اتفاق پڑھ رہا تھا، 2 طرف جنگاں تیار، 2 طرف
اصل میں حسین نہیں گئے، انشاءاللہ وقت ہو تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا میں، حسین لڑنے نہیں گئے، لڑنے نہیں گئے۔ بات کہاں سے آئی معلوم؟ امامت اور خلافت کے حقداری سے آئی بات، رکھو ذہن میں۔ لڑنے نہیں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل رسول کسی سے لڑتے نہیں، لڑنے نہیں گئے۔ ایک مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کے حل کے لیے گئے، دھوکہ دے کر بلایا گیا۔ مدینے سے مکہ آئے، مکے سے سیدھا کوفہ گئے، بلایا گیا۔ جانے کا جب ارادہ کرے تو حضرت حسین کو بڑے بڑے صحابہ نے تک روکا۔ بعض بڑے بڑے علماء بڑی احتیاط سے کہتے ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، سنیں گے تو سناتا ہوں۔ حضرت حسین معصوم نہیں، کیونکہ معصوم نبی ہوتا ہے، محفوظ تھے کیونکہ صحابی ہیں اور آل رسول اہل بیت میں سے ہیں، ان سے بھی بھول ممکن ہے، ان سے بھی بھول ممکن ہے۔ توجہ، شارٹ بولتا ہوں، سنو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت، حکومت، سیاست کے مسئلے میں گئے، کیونکہ اس زمانے میں بڑے نازک حالات تھے۔ کوفے والوں نے دھوکہ دے کر حضرت حسین کو بلایا۔ موبائل کا، ٹیلی فون کا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، خطوط کا زمانہ تھا۔ 2 تھیلے بھر کر لوگوں نے خط لکھے، یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے، تم آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کر کے تم کو خلیفۃ المسلمین مانیں گے۔ کیونکہ کوفہ کو دارالحکومت حضرت علی نے بنایا، کیونکہ دارالحکومت ابو بکر کے زمانے میں مدینہ، عمر کے زمانے میں مدینہ، عثمان کے زمانے میں مدینہ، حضرت علی کے زمانے میں حالات بہت ناسازگار ہو گئے۔ آپ جیسے بھولے باادب مجھ سے سوال اگر کرے، علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو دارالحکومت، کیپٹل آف اسلام کیوں بنایا؟ ایک بھولا اگر یہ سوچے کہ علی کو مدینے سے محبت نہیں، آؤ ہم ولی کی وکالت کرتے ہیں، تم کیا وکالت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم وکالت میں علی کے شان میں گستاخی کرتے ہو، تم وکالت کرتے ہو تو علی کو محمد کی جگہ پر بیٹھاتے ہو، تم وکالت کرتے ہو تو علی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے علی کو خدا کے مقام پر پہنچاتے ہو۔ ہم وکالت کرتے ہیں علی کا مقام جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ ایک بھولا میرا بچہ سوال کرے، ابو بکر کو مدینے سے محبت، کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا، عمر کو مدینے سے محبت، کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا، کیپٹل آف عرب نہیں ہے، کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا، عثمان کو مدینے سے محبت ہے اس لیے کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا۔ علی نے مدینے کو کیپٹل کا درجہ نکالا اور کوفے کی طرف منتقل کیا۔ اب ہے اگر زبان تو کہو علی کو مدینے سے محبت نہیں، ہم وکالت کریں گے علی کو مدینے سے محبت تھی، اس لیے مدینے سے دارالحکومت کا خطاب نکال کر کوفے میں داخل کیا۔ اس لیے ابو بکر کے زمانے میں امن تھا، عمر کے زمانے میں ہلکا سا ایک حادثہ ہوا عمر کی شہادت کا، عثمان کے زمانے میں تو مدینے کی بے حرمتی تک ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عثمان کے زمانے میں مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی کو تالا ڈالنا پڑا، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے گھر کو بند کر دیا گیا، 40 دن تک پانی تک پہنچایا نہیں گیا، یہاں تک کہ جب شہادت واقع ہوئی حضرت عثمان غنی کی لاش
صرف ایک بیوی حضرت نائلہ تھی، 3 دن تک بے یار و مددگار پڑی رہی، 3 گھنٹے ہمارے اوپر گزر جاتے بدبو آ جاتی۔ یہ تو عثمان تھے، نبی کے داماد تھے، ذو النورین تھے، امیر المؤمنین تھے، 3 دن لاش پڑی رہی۔ میرے نبی کی بیوی ام حبیبہ جو ہم سب کی ماں ہے، وہ دشمنوں کے قریب پہنچ کر باپردہ کہتی ہے آج عثمان کا اگر جنازہ نہ اٹھے گا، یہ تمہارے پیغمبر کی بیوی امت کی ماں سر سے دوپٹہ نکال کر باہر نکلے گی، اس کے بعد آسمان سے جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ آسمان سے جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ دشمن کو اتنا تو یقین تھا نبی کے گھر کی عورتوں کے سر سے دوپٹہ ہٹ بھی جاتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لاش کو اٹھا کر جنت البقیع پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ وہ بھی اس وقت جنت البقیع مدینے میں داخل تھا۔ عثمان کے دشمنوں نے یہ قانون لگا دیا کہ عثمان کو مدینے میں دفن نہ کیا جائے، جنت البقیع سے باہر، وہ بھی میدان میں جڑا ہوا تھا۔ خیر تدفین کا موقع تو مل گیا، دفن کر دیے۔ خواب میں آ کر نبی نے عثمان سے کہا کہ عثمان، تیرے وہاں آنے تک مدینہ یہاں تھا، اب تو جہاں ہے وہاں تک مدینہ ہے۔ اب تو جہاں ہے وہاں تک مدینہ ہے۔ اب تو مدینہ اور بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ توجہ جملوں پر، دماغ خراب ہو جاتا ہے، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ گڑبڑ ہلکا سا شروع ہوا عمر کے دور میں، جڑ پکڑ لیا عثمان کے دور میں، علی کی خلافت میں بھی زبردست اختلاف آنے لگا۔ حضرت علی نے سوچا کیپٹل آف اسلام اگر میں مدینہ رکھوں گا حالات مزید خراب ہوں گے، مدینے کا ادب پامال ہو جائے گا، دارالحکومت کو بدلنا ہے۔ بدل دیا گیا، جیسے پہلے میسور تھا کیپٹل آف کرناٹک، بعد میں بنگلور بنا دیا گیا، ویسے ہی دارالحکومت کو بدل دیا گیا۔ سیدھے کوفے حضرت حسین گئے، کاٹتا ہوں وقت کا تقاضا، لڑنے نہیں گئے، ایک مسئلہ تھا اس مسئلے میں گئے، آئندہ جمعہ عرض کروں گا، دونوں برابر بیچ میں خالی جگہ۔ اس زمانے میں لڑے تو بھی ادب سے لڑتے تھے، توپ کی آواز آتی لڑائی شروع ہوتی، پھر سورج غروب ہوتے ہی لڑائی بند ہو جاتی۔ تھوکنا امریکہ کو بھی اسرائیل کو، رات کے اندھیروں میں فلسطین پر بمباری کر رہے ہیں، ایران پر بمباری کر رہے ہیں، یہ لڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ایسے کھڑے تھے، پنجے اٹھا کر ناچنے والوں، فجر نہیں پڑھا تم نے، ظہر نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، آگ میں کودنا کرامت نہیں، پریکٹس ہے، میں مانتا ہی نہیں۔ اب تمہیں مندے بولو نا کہ تمہیں خود کو دکھاؤ، بول کو تم نہ دکھانے کیسے میں کئی کو ہلاکت کروں، مندے کیسے تم نہ دکھانے کیسے میں انگر اٹھا لوں، ضرورت نہیں۔ تمہیں نماز پڑھ کر دکھاؤ، بولو دکھا تو انشاءاللہ، قرآن پڑھ کر سناؤ، بولو سنا تو، ذکر کر کے بتاؤ، بولو بتا تو، درود پڑھو، بولو پڑھو تو، قرآن کا ترجمہ کرو، بولو انگار میں کودو، یہ کون سا دین ہے رے بابا؟ اور وہ انگار میں کودنا سو مرد بنے، باہر کودتی، عورتاں بھی کیا بھرک کو لگو بابا بابا، کیا کر رہا ہے انہیں، تو کیا دیکھ لیا پا، تجھے دیکھ کو اور اچھل رہا انہیں، اس کے تقوی کو لخوا لگانے والی تو بھی باہر آ گئی۔ یاد کر کربلا کا میدان،
میدان میں حسین شہید ہو رہا ہے، ڈیرے سے زینب باہر نہیں نکل رہی ہے، پنجوں کے نام اور علاوے کے نام پر تو باہر نکل رہی ہے، وہ بھی لالی کے زمانے میں، فیر اینڈ لولی کے زمانے میں۔ شہید ہو رہے ہیں میدان میں، قیدان کربلا میں، باہر ڈیرے سے حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بنت علی باہر نہیں نکل رہی ہے، حسین کی اہلیہ ہم سب کی ماں سیدہ سکینہ باہر نہیں نکل رہی ہے، وہ بھی شہادت دیکھنے کے لیے، تو علاوہ دیکھنے کے لیے باہر نکل رہی ہے۔ بتا تیرے پیٹ سے حسین جیسا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ عقل نہیں ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ اب مسلک کا لیبل لگا کر مجھے بدنام کریں گے، یہ مسلک کی بات نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، دیوبندیت اور بریلویت کی بات نہیں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چھوڑو مسئلے، بات قرآن کی ہے یا نہیں یہ سناؤ، بات حدیث کی ہے یا نہیں یہ سناؤ۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر یہ طریقہ ایجاد کرنے والے کی خبر کا پتہ مجھے مل جائے، میں کھود کر دیکھنا چاہتا ہوں اس کے خبر کے اندر اس کا حال کیا ہے۔ دو جنگیں ایسی کھڑ گئی، صفیں کھڑ گئی، توجہ توجہ، ایسے کھڑ گئے، لڑنا نہ چاہ کر بھی، لڑنے کا ارادہ نہیں رہا تو مارو بول کر بیٹھنا بھی بزدلی میں داخل ہے۔ میں لڑنے نہیں آیا، تمہیں لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، میرے تلوار سے تمہیں بچ نہیں سکتے، اگر تمہارا تلوار مجھ پر پڑ بھی گیا تو خدا کے قہر سے تم بچ نہیں سکتے۔ زبردست خطبہ، 3 خطبے میرے پاس آج نوٹ کر کے آیا ہوں میں، لیکن موقع نہیں ملا۔ 2 صفیں ایسی کھڑی ہوئی ہیں، اذان ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ اس میں سے اذان دیا ہے کہ اس میں سے اذان دیا ہے، راوی نے یہی لکھا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، حسین نے کہا کہ الصلاۃ۔ اب نماز کے لیے حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ہوگا میدان جہاد میں وہ الگ بات ہے، نماز تو پہلے ادا کرنا ہے۔ توجہ، جیسے ہی نماز کے لیے صفیں بن رہی ہیں، ادھر کی فوج والے باوجود دشمن ہو کر بھی یہ کہہ کر آ کر حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نواسۂ رسول کی امامت کا حصہ مل رہا ہے۔ میدان جہاد میں، کربلا میں دشمن حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا گیا تمہارا امام؟ نہیں، آپ سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ مسئلہ امامت کا نہیں، مسئلہ خلافت کا ہے۔ خلافت میں جنگ ہوگی، امامت میں تمہاری اتباع ہوگی۔ مسئلہ خلافت کا ہے۔ وہ بھول جو ہو رہی تھی نا، وہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، واقعتاً آپ لوگ کافی وقت دے دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھی پورا بدلہ عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، عبادتیں کرو، خوشی کا مہینہ ہے، نہ حسد کا مہینہ نہیں ہے۔ حقیر میں جاتے ہوئے